ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس صبح وقت کے سلطان ایوبی رحمۃ اللہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا، سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کے مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوں گے تب ہی وہ اس ملاقات کرے گا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین کی آنکھیں کھلی تو اندر کے حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں تھے، بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہیوں نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو کہا کہ ایسی کون سی خاص بات ہے کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوئے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ نہ سن سکے اور نہ کچھ محسوس کر سکتا ہو۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتے ہوئے سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتائیں کیا بات ہے؟ آخر مجھے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میرے حکیم خانے میں میرے شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خواتین ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن چند ایک سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے مسکرا کر کہا، سلطان حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ وہ کون سا سوال ہے جو عورت کے درمیان کارو بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم خواتین کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کے کھانے کو کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے؟ اور یہ بھی وہ کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں، جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اور وہ جب میرے پاس حکیم کا سبق لینا شروع ہوئی، جب وہ واپس اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے کا کوئی میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے بارے میں سوال کا جواب نہیں کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ کیا آپ اس کے سوال کا جواب دے دیں تو آپ کی وجہ سے غیر مسلمان ہو جائے گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم اس کو خواتین کو میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خواتین کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سلطان معظم یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خواتین تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کر کھڑی ہوگی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس سے خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی دلیل نہیں ملی۔ میں نے بابل کو پڑھا تو وہاں بابل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ جس پر سلطان صلاح الدین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے
اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بابیل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بابیل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے بھی جہاں لکھا ہوا تھا کہ گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خواتین نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کو کھانا منع ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تم بابیل پڑھ چکی ہو، یہ اپنی حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان ایوبی نے اس خواتین کو حکم دیا کہ کل کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خواتین سلطان کے سپاہیوں سے جنگل میں گئی اور ایک سور پکا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ اس کا گوشت کڑاہ سے دیکھتے ہوئے اس خواتین کو کہا کہ اب اس سے پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی چوری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خواتین نے اس کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا کہ تم اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں۔ تو خواتین نے کہا سلطان معظم میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت ہے، چاہے تم جتنا بھی اچھی طرح پکا لو کی تپش دو لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان سے کچا رہ جاتا ہے۔ جب یہ تمہارا پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں کہ جو کچی چیز آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جگہ کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس عورت کو کہا اب سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراکیں بہت ہی غلیظ ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ سور باعث بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور نزل قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بڑی ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کے بنیادی غلاظ سے بڑی ہوئی ہے تو کیا تمہیں فائدہ دے گا۔ یہ بات سن کر وہ خواتین سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جو گئی اور کہا سلطان معظم آپ مجھے اپنے ہی زبان سے کلمہ پڑھا دیں۔ سلطان ایوبی نے اس عورت کی کلمہ پڑھایا اور تمام درباری اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔